مفتی صاحب ایک اور کویسچن لوگ کرتے ہیں کہ یار پہلے تو اتنی تحریکیں نہیں تھی اصلاح کے لیے، اتنی زیادہ مسجدیں بھی نہیں تھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج مسجدوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تحریکیں بھی کام کرتی ہیں، انفرادی طور پر بھی لوگ اصلاح کے لیے، لوگوں کو درست کرنے کے لیے، سیدھی راہ پر لانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بگاڑ ہے، آخر کیوں؟ دیکھیں اس کا بڑا لاجیکل ریزن ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہر شے کے اسباب کو دیکھا جاتا ہے. جی. دو اپوزٹ چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزوں میں جس شے کے اسباب زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ بڑھ جائے گی. آپ ایک ہی کمرے کے اندر ایک اے سی رکھیں، 10 ہیٹر رکھ دیں جی تو لازمی بات ہے گرمی زیادہ ہو جائے گی. ایک کمرے کے اندر آپ 10 اے سی چلا دیں، ایک ہیٹر رکھ دیں تو لازمی بات ہے سردی زیادہ ہو جائے گی. اصلاح اور بگاڑ کی صورت بھی یہی ہے کہ اصلاح کی تعداد 1% ہے اور جو بگاڑ کی تعداد ہے وہ 99% ہے. یا چلے آپ بہت زیادہ کم زیادہ کر لیں تو یوں کہہ لیں کہ 10% اصلاح کے اسباب موجود ہیں اور 90% اسباب جو ہیں وہ بگاڑ کے موجود ہیں. تو جس شے کے اسباب زیادہ ہوں گے لازمی بات ہے وہ زیادہ ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ نیکی، مثال کے طور پہ نیکی پھیلانے کے لیے کتنے چینل ہیں مذہبی چینل کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی جو پراپر اسلام کے مطابق وہ ایک، جو تھوڑی چیزیں تھوڑی سی مکس کرا کے ہوں گے وہ 2-4 ہو جائیں گے. لیکن بگاڑ پیدا کرنے والے چینل کتنے ہیں؟ وہ 60-70 کے پاس ہیں. اچھا وہ بھی 60-70 تو وہ ہیں کہ جو ہمیں اویلیبل ہیں آسانی کے ساتھ. اگر تھوڑی سی ہم ترقی کی کوشش کریں تو 400-500 چینل تو ہمیں آرام سے بیٹھے بیٹھائے مل سکتے ہیں. تو اب 2 چینل سدھارنے والے ہو، 98 بگاڑنے والے ہوں. اچھا اسی طریقے سے ایک سکول جو ہے وہ سدھارنے والا ہو، 99 سکول بگاڑنے والے ہوں. بازار جو ہے وہ بگاڑ کے اندر اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں. انٹرنیٹ کا معاملہ ہے کہ جناب ایک ویب سائٹ اگر مذہبی ہے تو اس کے مد مقابل 100 ویب سائٹ جو ہے وہ دوسری بگاڑ پیدا کرنے والی ہے. تو اصل یہ ہے کہ بگاڑ کے اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ نیکی کے اسباب اس سے تقابل کر نہیں پا رہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بھی نہ ہوتے، اگر جو مذہبی اسباب ہیں جو دین کی اصلاح کے لیے کوششیں کی جاتی لوگوں کی اصلاح کے لیے، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا نتیجہ ہوتا؟ ابھی تو یہ ہے کہ لوگوں کو خیانت سے، بددیانتی سے، چوری سے اور ان کو گناہوں سے، بدکاریوں سے، ان چیزوں سے روکا جاتا ہے. اگر یہ روکنا ٹوٹل ختم ہو جاتا تو یہ جتنے لوگ بچ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ادھر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ پہلے اصلاحی تحریکیں زیادہ نہیں تھی لیکن اصلاح زیادہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے بگاڑ کی صورتیں زیادہ نہیں تھیں. اچھا صحیح. پچھلے زمانے کے اندر مثال کے طور پہ نیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، فلمیں نہیں تھیں، ڈرامے نہیں تھے، تھیٹر نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، اور اس کے ساتھ جو اسکول کالج کے اندر جو تعلیمات آج پائی جاتی ہیں، پچھلے زمانے میں چونکہ مدرسے ہوتے تھے ان کے اندر اس طرح کی تعلیمات نہیں تھی. پہلے کو ایجوکیشن نہیں تھی، تو لہذا بگاڑ کے جو اسباب ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے. دوسری طرف ماں باپ اولاد کی تربیت پہ دھیان دیتے تھے، استاد اپنا فرض سمجھ کے اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا تھا، معاشرے کے اندر اس کی دیکھ بھال کی جاتی تھی. حاکم وقت جو ہے اسے تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ اپنی عیاشی کا ساتھ ساتھ باہر لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ بھلا کرنا ہے. اب ہر چیز الٹی جا رہی ہے. ماں باپ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے ان کو اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اسکول والے ان کی کوئی اور ہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا جو ہے وہ سوائے سیاست سکھانے کے کچھ اور نہیں سکھا رہا ہوتا. انٹرٹینمنٹ کے چینل جو ہیں وہ سوائے لو سٹوریاں چلانے کے وہ کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے. فلموں والے بے حیائی پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب بگاڑ کے اسباب پہلے 1 تھے اور اچھائی کے اسباب 9 تھے، اور اب اس کے الٹ ہو گیا کہ اچھائی کا سبب 1 رہ گیا اور بگاڑ کے سبب جو ہے وہ 9 پیدا ہو گئے، تو پھر جو دونوں کی آپس میں پروگریس ہوگی وہ اسی اعتبار سے ہوگی، جو ان کا کمپٹیشن ہوگا وہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ اصلاح کی صورت ہمیں کم نظر آتی ہے، بگاڑ کی صورت زیادہ نظر آتی ہے.